السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم عالم برزخ کے کچھ احوال بیان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں آپ نے کچھ حالات اور کچھ معلومات حاصل کی۔ اس ویڈیو میں ہم ایک انسان جب اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے اور اسے لوگ قبر میں دفن کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کیسا معاملہ پیش ہوتا ہے، یعنی قبر کے حالات، وہاں پر کس طرح کے مناظر پیش ہوں گے اور ان سے کس طرح سے سلوک کیا جائے گا، کس طرح سے سوالات ہوں گے، اس کا ذکر کریں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین کرام، جب دفن کرنے والے دفن کر کے اسے چلے جاتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈراؤنی اور ہیبت ناک ہوتی ہیں۔ ان کے بدن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں سیاہ اور نیلی اور دیگ کی برابر اور شعلہ زن ہوتی ہیں۔ ان کی مہیب بال سر سے پاؤں تک اور ان کے دانت کئی ہاتھ کے جن سے زمین چیرتے ہوئے آئیں گے۔ ان میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے اور جھڑک کر اٹھاتے نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال وہ یہ کرتے ہیں، من ربکا، یعنی تیرا رب کون ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا۔ مردہ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے کا جواب دیتا ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں وہ کہے گا، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وہ کہیں گے، تجھے کس نے بتایا؟ کہے گا، میں نے اللہ عز و جل کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور تصدیق کی۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سوال کا جواب پا کر کہیں گے کہ ہمیں تو معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندہ نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جیسے دولہا سوتا ہے۔ یہ خواص کے لیے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لیے جن کو وہ چاہے، ورنہ وسعت قبر حسب مراتب مختلف ہے۔ بعض کے لیے 70 ہزار ہاتھ لمبی چوڑی، بعض کے لیے جتنی وہ چاہے زیادہ، حتیٰ کہ جہاں تک نگاہ پہنچے۔ اور نافرمانوں میں بعض پر عذاب بھی ہوگا ان کے معصیت کے لائق۔ پھر اس کے پیران اعظام یا مذہب کے امام یا اور اولیاء کرام کی شفاعت یا محض رحمت سے جب وہ چاہے گا نجات پائیں گے۔ اور بعض نے کہا کہ مومن عاصی پر عذاب قبر شب جمعہ آنے تک ہے، اس کے آتے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہاں، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو مسلمان شب جمعہ یا روز جمعہ یا رمضان مبارک کے کسی دن رات میں مرے گا، سوال نکیرین، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو ارشاد ہوا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے، جس کی لپٹ اور جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، اور مان وہ کھڑکی بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے۔ یہ ایسا اس لیے ہوتا تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی بلائے عظیم سے بچا کر
कैसी नेमत उज़्मा अता फरमाई। और मुनाफिक के लिए इसका उल्टा होगा, यानी पहले जन्नत की खिड़की खोलेंगे कि उसकी खुशबू, ठंडक, राहत, नेमत की झलक देखेगा, और फिर वो खिड़की एकाएक बंद कर दी जाएगी और दोज़ख की खिड़की खोल देंगे ताकि उस पर उस बलाए अज़ीम के साथ हसरत अज़ीम भी हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मानकर या उनकी शान रफ़ी में अदना गुस्ताखी करके कैसी नेमत खोई और कैसी आफत पाई। और अगर मुर्दा मुनाफिक है तो सब सवालों के जवाब में वो ये कहेगा, हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। और तीसरे सवाल के जवाब में ख़ास कर कहेगा, कुन्तु अस्मउन नासा यक़ूलून शैअन फ़अक़ूल, यानी मैं लोगों को जो कहते सुनता था खुद भी कहता था। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो लोगों को गुस्ताखी करते हुए सुनता था वो भी वही कहेगा कि मैं भी वैसे ही कहता था। उस वक्त एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का लिबास पहनाओ और जहन्नम की तरफ एक दरवाज़ा खोल दो, उसकी गर्मी और लिपट उसको पहुँचेगी, उस पर अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो अंधे और बहरे होंगे, उनके साथ लोहे का गुर्ज होगा कि पहाड़ पर अगर मारा जाए तो पहाड़ खाक हो जाए, मिट्टी हो जाए, उस हथौड़े से उसको मारते रहेंगे, नीज़ सांप और बिच्छू उसे अजाब पहुंचाते रहेंगे, नीज़ आमाल अपने मुनासिब शक्ल पर मुतशक्किल होकर कुत्ता या भेड़िया या और शक्ल के बनकर उसको ईज़ा पहुंचाएंगे, और नेकों के आमाल हसना मकबूल व महबूब सूरत में मुतशक्किल होकर उन्हें उनस देंगे, उन्हें उनसियत पहुंचाएंगे, उन्हें उनसे मोहब्बत करेंगे। तो नाज़रीन किराम, कब्र में ये कुछ हालात हैं, ये सवालात हैं जो हर इंसान से होना है। अब जो इंसान जिस तरह के नाम आमाल और अक़ाइद के साथ इस दुनिया से जाएगा उसके साथ कब्र में वैसा ही सलूक किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।